مسجد کے آداب کے سلسلے میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ ہماری مسجد کو شور و شراب سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بچایا جائے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، بار بار کہنے کے باوجود بھی بستی کے بعض حضرات اس کا خیال نہیں رکھتے۔ الحمدللہ اکثر حضرات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے بچے نہیں آتے، بعض حضرات کا بالکل خیال ہی نہیں رکھتے۔ حالانکہ مسجد کو شور و شراب سے بچانے کا اور چھوٹے بچوں سے بچانے کا بہت تاکیدی حکم ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ وہ مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں خلل ڈالتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، شور و شراب کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن اس آیت کے عموم میں علماء لکھتے ہیں کہ مسجد میں ہر وہ کام کرنا جس کام کی وجہ سے اللہ کے بندے کا تعلق اللہ سے کٹ جائے وہ سب اس میں شامل ہے۔ اس سے بڑا کون ظالم آدمی ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے مسجد میں روکے اور اللہ کے مسجد کی آبادی کو خراب کرے، وسعیٰ فی خرابہا، اور اس کو ویران کرنے میں کوشش کرے۔ علماء نے اس کے عموم میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ایسا عمل جو مسجد کی شان کے خلاف میں اللہ کے بندوں کو عبادت سے روکتا ہے، اس میں خلل ڈالتا ہے، وہ آدمی اس میں شامل ہے۔ میں بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اپنی اولادوں کو مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ عصر میں دیکھو تو موجود، مغرب میں دیکھو تو موجود، عشاء میں دیکھو تو موجود، بالکل غلط طریقہ ہے۔ اب یہ چھوٹا بچہ، مؤذن صاحب ایسے چھوٹے بچے کو نہ لاؤ، ارے مؤذن صاحب ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لاؤ، یہ مستی کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو لانا جائز نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال سے چھوٹی عمر کا ایسا بچہ جو بچہ بیچارے کو معلوم نہیں کہ مسجد کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہے، مسجد میں کیا کرنا چاہیے، ایسے بچے کو مسجد میں لانا ناجائز ہے۔ بار بار کہنے کے بعد بھی توجہ نہیں۔ اگر بچے نادان ہیں تو ہم تو سمجھدار ہیں۔ میں ان بچوں کے بڑوں سے، ان کی والدہ سے، ان کے باپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس ماحول کو اچھا بناؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ پہلی رمضان سے لے کر اب تک ہمارے بھائی بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تراویح اور نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ آج کل یہ خراب ہے، غلط طریقہ ہے۔ کئی مرتبہ کہنے کے بعد بھی توجہ نہیں، بہت بری بات ہے۔ اس لیے میں بہت ادب سے بلکہ سختی سے کہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ حضرات کو متوجہ رہنا چاہیے۔ آئندہ ہے تو میں بھی اس کو غلط بتایا، طریقہ غلط ہے۔ بار بار کہنے کے بعد کہ آپ کو معلوم نہیں کرتے تو کون کرے گا؟ حدیث میں ہے کہ وہ آدمی جو عاقل ہے، بالغ ہے، لیکن بیچارہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو دیکھو شریعت اسلام نے پاگل کی توہین کرنے کی، پاگل کو چڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ پاگل کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، ہاں، لیکن پاگلوں کو مسجد میں لانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ بیچارہ وہ پاگل ہے، ہو سکتا ہے اپنے پاگل پن کی وجہ سے وہ مسجد کا ادب احترام باقی نہ رکھ سکے اور مسجد میں ایسا کام کر دے جو مسجد کی شان کے خلاف ہے، لہذا منع فرمایا کہ ایسے عاقل بالغ پاگل کو بھی مسجد میں نہ آؤ۔ لہذا بستی والوں سے خاص طور سے بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں بار بار کہے جانے کے بعد بھی آپ کی توجہ نہیں۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے بڑے جن کو مسجد میں آنا ہے وہ تو آتے نہیں، اور چھوٹے جن کو نہیں آنا ہے ان کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان بچوں کو ہم گھروں میں رکھتے اور ہم خود آ کر مسجد کو آباد کرتے، تو ہمیں تو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بڑوں سے گھر کو مسجد کو آباد کریں اور چھوٹوں کو لا کر اس طریقے سے مسجد دخان کیا جاتا ہے، غلط طریقہ ہے۔ پھر میں عرض کروں گا اس سلسلے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس بات سے بھری پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تکلیف پہنچانے والے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا اور کبھی یہ ارادہ بھی نہیں فرمایا کہ اس سے انتقام لے۔ آپ کے راستے میں جنہوں نے کانٹے بچھائے، پتھر
پتھر بچھایا، آپ کو جنہوں نے لہو لہان کیا، پتھروں سے مارا، آپ نے ان کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی۔ لیکن روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے، آپ نماز میں مشغول ہوئے اور ایک مشرک ایک بدین عقبہ ابن ابی معیط وہ آیا، اس نے اونٹ کی پوش آپ کے جسم مبارک پر رکھ دی، آپ کے پشت مبارک پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، بعد میں لوگوں نے اس کو ہٹا دیا، لیکن ایک موقع ہے کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے کے لیے سخت بد دعا کی۔ حیرت ہوتی ہے، لوگوں نے مارا، لہو لہان کر دیا، راستے میں کانٹے بچھائے، بائیکاٹ کا ارادہ کیا، آپ کے خاندان والوں سے بائیکاٹ کر دیا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا۔ اتنے بڑے مسائل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ لیکن یہ ایک آدمی جس نے نماز کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے بد دعا کی وجہ یہ ہے کہ اور جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی وہ آپ کی ذات سے متعلق تھی، لیکن نماز کے درمیان اس مشرک کا یہ خیر اللہ اور اس کے نبی کا جو تعلق تھا اس تعلق کو توڑنے والا واقع ہوا۔ اللہ کے نبی سجدے میں اللہ سے اپنا دل لگائے ہوئے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اس مشرک کی اس حرکت سے، ناپاک حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور آپ کا جو تعلق اللہ سے تھا وہ تعلق کٹا۔ بس اس تعلق کے کٹنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے، اتنے غصے میں آئے، اتنے ناراض ہوئے کہ اس ناراضگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ لہٰذا میں آپ سے کہوں گا ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ مسجد میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے بیچارے معذور ہے کوئی حرج نہیں، باقی ہم نے مسجد کو مہمان خانہ بنا لیا ہے، بار بار کہا جاتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جو بیچارے معذور ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، دمہ وغیرہ کے مریض ہیں، پیر کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ماشاء اللہ ہٹے لٹے ہیں، نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، اس کے بعد بھی مسجد میں آنے کے بعد دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، بالکل ادب کے خلاف ہے۔ آپ ذرا تصور کیجیے آپ کہاں آئے، آپ مسجد میں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، کہ آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کے سامنے ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہو اور آپ اس کے سامنے اس طرح بیٹھے؟ نہیں، یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کیسے برداشت کریں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئے، عبادت کے لیے حاضر ہوئے اور اس کے بعد ہم ایسی حرکت کے ساتھ بیٹھے؟ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اور دیکھو بے ادب آدمی ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسجد کے آداب کے سلسلے میں تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کیا عرض کرنی ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، جیسے چل رہا تھا معاملہ، زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک آدمی تو بیچارہ وہ ہے جو زکوٰۃ کا واقعتاً مستحق ہے اور مستحق ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ کی وہ زکوٰۃ لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ نظام بنانا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے محلے کے غرباء کو تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد بہت ادب احترام کے ساتھ خفیہ طور پر چپکے زکوٰۃ ان کے وہاں پہنچائیں۔ بعض مرتبہ شیخ صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ لمبی قطار کرتے ہیں اور پھر 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 100 روپیہ، یہ فقیری اور بھیک کی شکل ہے، عبادت کی یہ شکل نہیں۔ عبادت کی شکل تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اپنے رشتہ دار، اپنے محلے والے، اپنی بستی والے، شہر والے جو غرباء ہیں، ان غرباء کو تلاش کرے اور موقع محل سے مناسب صرف ان کے وہاں جا کر یہ ایسی جگہ ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اگر اپنے گھر بھی بلایا ہے تو اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ یہ تو بیچارہ دروازے پر کھڑا ہے، انتظار میں ہے کہ سیٹ کا دروازہ کب کھلے گا اور کب جائیں گے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جا کر پہنچائیں۔ اچھا، جو حضرات بیچارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی محتاجی، اپنی غریبی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اللہ سے مانگتا ہے، چاہے مالدار ہیں چاہے کیسا بھی سیٹ ہے،
ان کا قلب اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اگر ہم نے اللہ سے مانگا انشاءاللہ اللہ انہیں ایک صالح عمارہ کو تمہاری طرف متوجہ کریں گے اور وہ تمہیں مدد فرمائیں گے۔ آدمی بہت زیادہ احتیاط والا ہے، پریشان ہے، تو اجازت ہے نیک صالح لوگوں سے سوال کریں، لیکن اب سوال بہت عام ہو چکا ہے، سوال کا عام ہونا اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر یہ بات واضح کرنی ہے، جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ زکوٰۃ لیتا ہے، اس میں بھی چند قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں اور پھر لوگوں سے زکوٰۃ بٹورتا ہے، یہ آدمی حرام مال اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ حرام مال دینے والے تو بیچارے دے اطمینان کہ شاید وہ ہو سکتا ہے اپنی تحقیق کے مطابق وہ بیچارہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، دے دیا، اگر اپنی تحقیق کر کے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ دے رہا ہے، تو یہ آدمی حرام مال اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن ضرورت پوری کرنے کے بقدر زکوٰۃ کی ضرورت ہے اور وہ آدمی اس سے زیادہ لیتا ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ ایک فقیر نے اپنی ضرورت کو، اپنے ماتحتوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دینی ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی زکوٰۃ بٹورتا ہے، اتنی زکوٰۃ بٹورتا ہے کہ ضرورت تو پوری ہو گئی، وہ خود صاحب نصاب بن گیا، تو یہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اٹھا بیٹھا ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، کمانے پر قادر ہے، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو آواز بنا رکھا ہے اور لوگوں سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھو آدمی اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لیتا ہے، یا جتنا ضرورت مند ہے اس سے زیادہ زکوٰۃ لیتا ہے، یا اپنی ضرورت کو اپنے قوت بازو سے پورا کر سکتا ہے، اس کے باوجود ان اسباب کو چھوڑ کر زکوٰۃ لیتا ہے، تو وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں آکھا ہوتا ہے، یعنی بیکار ہو جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے کہ کسی طرح لوگوں سے بٹورتا رہے۔ ایسے آدمی کو اچھے کام کی توفیق نہیں ہوتی، اور اچھے کاموں میں خاص طور پر رزق حلال کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اس سے بھی بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو زکوٰۃ کے مستحق نہیں، وہ بھی زکوٰۃ نہیں لیں گے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں لیں گے، اور اگر اپنے قوت بازو سے آدمی سب کچھ کر سکتا ہے پھر بھی زکوٰۃ کو نہ لیں۔ عارضی طور پر ضرورت پڑ گئی، قرض لے لیا، ٹھیک ہے، بعد میں قرض ادا کر دیں، لیکن مصیبت یہ ہے مسلمانوں کا حال قرض کے سلسلے میں اتنا ہو رہا ہے، کہنے کو تو ماشاءاللہ آمین ہے، کہنے کو تو قاضی ہے، کہنے کو تو عارفی ہے، کہنے کو تو نمازی ہے، کہنے کو مقدر ہے، کہنے کو تو داعی ہے، کہنے کو تو دیندار ہے، کہنے کو تو عمرہ پر عمرہ کر رہا ہے، لیکن معاملات کے سلسلے میں کوئی صفائی نہیں۔ جہاں آپ نے کسی کو قرض دیا، قرض کے بعد معاملہ ہی ختم، یعنی قرض کی ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہے، لوگوں کا قرض باقی ہے اور حضرت ادھر پر جا رہے ہیں، لوگوں کا قرض باقی ہے اور حضرت خیرات کر رہے ہیں۔ ارے خیرات کرنا اور عمرہ کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہوگا اگر تم نے لوگوں کے حقوق کو دبایا ہے، لوگوں کے قرض کو دبایا ہے۔ قرض کو ادا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ آج تو مسلمان قرض لیتا ہے اس لیے کہ اس کو ہڑپ کرنا ہے، دینا ہی بہت بڑی غلط ہے۔ نہیں چاہیے تو یہ کہ آدمی ضرورت کے بجائے قرض نہ لے، ضرورت پر قرض لے، اور قرض لے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا مقروض ہو، اگر اس کی نیت صحیح ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کماؤں گا اور قرض ادا کروں گا، بڑے سے بڑا کروڑوں روپے کا اگر مقروض ہے تو بھی انشاءاللہ اس کا ارادہ ہے، اس کی محنت ہے، اللہ سارے قرض کو ادائیگی کی شکل پیدا فرمائیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے قرض ادا کرنے کا معاملہ ہی نہیں۔ گجراتی میں کہتے ہیں چپل گھمائی پر قرض ادا نہیں کرے، بہت بری چیز ہے معاملہ۔ پھر بعد میں تو ہاتھ اٹھتا ہے، قرض سے ہم نے مکان بنایا کروڑ روپے کا، اور رنگ والے کا باقی ہے، سیمنٹ والے کا باقی ہے، اس کا باقی ہے، اور ماشاءاللہ افطاری ہو رہی ہے، روزانہ 100 آدمی سیٹ کے کھا رہے ہیں، امام صاحب کو ہدیے دی جا رہے ہیں، علماء کو ہدیے دیے جا رہے ہیں، وعظ کے پروگرام ہو رہا ہے، اور تعاون و تبلیغ کے احباب کو کھلایا ہے۔ اللہ کی نسبت پر جتنے بندے ہیں ان سب سے اکرام کیا جائے، اور قرض کی فکر نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سب یہ شیطانی کام ہے۔
اللہ کے بندوں کا اکرام یہ استحباب کا درجہ ہے. علماء ربانیین کو، اللہ کے بندے دعوت تبلیغ کے احباب کو، سارین کو بلانا بہت بڑی چیز. یہ استحباب ہے. لوگوں کا قرض باقی ہے، بندہ بنا کے بیٹھا ہے، وہ بیچارہ چکر مار رہا ہے، اس کو دینا نہیں، اور بندہ آیا تو خیرات شروع ہوگی. سیٹ صاحب بہت تقسیم کر رہے ہیں. آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ سیٹ صاحب تقسیم کر رہے ہیں یا لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. اس بات کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنے اوپر عائش کا حقوق کو ادا کرے. ایک تو ہے زکات اللہ کا حق، اور ایک ہے قرض بندوں کا حق. اگر آدمی نے زکات ادا نہیں کی تو آدمی ایک فرد کو چھوڑنے والا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی طرف سے سخت پکڑ ہو اور عذاب ہو. لیکن اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے، قادر مطلق ہے. لیکن آدمی نے اگر بندوں کے پیسے دبائے ہیں، بندوں کے قرض کو ہڑپ کیا ہے، بندوں کے مال کو ہڑپ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ادا نہیں کیا ہے، تو اللہ تو قادر ہے کہ اس کو معاف کروا دے. لیکن ضابطہ اللہ نے بتلایا ہے. اللہ فرماتا ہے میں معاف نہیں کروں گا جب تک میرا بندہ معاف نہ کرے. خود اللہ کا ضابطہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرض اگر ہے تو قرض کی ادائیگی کی فکر کرے. باقی سارے نفلی کام، استحبابی کام بعد میں ہو، پہلے ہو. یہ تو ہوا زکات کے سلسلے میں. اس کے بعد کچھ باتیں عرض کرنی ہے روزے کے سلسلے میں. آدمی روزہ رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے آدمی 3 قسم کے ہیں. ایک تو ہے عام انسانوں کا روزہ، ایک ہے خواص کا روزہ، اور ایک ہے اخص الخواص کا روزہ. حق تعالیٰ جو شرع فرماتے ہیں کہ تمہیں روزہ تم پر فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزہ رکھنے کے بعد تقویٰ کیوں نہیں آتا؟ روزے کی جو شرائط ہیں وہ ہم سے پورے نہیں ہو رہے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات کو حلال اور جائز طریقے سے پورا کرنے سے روکا ہے. یہ روزہ کھانا پینا اور خواہشات پورا کرنے سے صبح صادق سے غروب آفتاب پر رک جانا، اس کا نام روزہ ہے. لہٰذا جس نے ایسا کر دیا اس کا فریضہ ادا ہو گیا. لیکن اس روزے سے تقویٰ حاصل نہیں ہوگا، اس روزے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں ہوگی. آدمی میں صلاح اور تقویٰ نہیں آئے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کئی روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں، اور کئی رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ سوائے شب بیداری کے کچھ حاصل نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن اپنے آپ کو کھانے پینے اور خواہشات کو پورا کرنے سے بچا لیا. پھر چغلی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے، دوسرے کے حقوق مارتا بھی ہے، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے. یہ سارے کام کرتا ہے. تو ایک کام تو کیا کہ روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے سارے کاموں سے بچنا تھا، کسی سے نہیں بچا. اس سے صرف فریضہ ادا ہوگا، آگے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دوسرا روزہ ہے خواص کا. یہ کہنا چاہیے عوام کا روزہ تو پیٹ کا ہے کہ پیٹ کی ضرورت کو اس نے روکے رکھا، کھانے پینے اور خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رہا. یہ عوام کا روزہ ہے. خواص کا روزہ یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک جو اعضاء ہے ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. آنکھیں بدنظری سے ہونے کی حالت میں بچاتا ہے، زبان ہے جھوٹ ہے، چوری ہے، غیبت ہے، اس سے بچاتا ہے، کان ہے غلط باتوں کو سننے سے بچاتا ہے، ہاتھ ہے ظلم و زیادتی سے بچاتا ہے، پیر ہے اس کو گناہ کی طرف جانے سے بچاتا ہے. یہ خواص کا روزہ ہے. اگر خواص کا روزہ اختیار کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ عطا فرمائے. تقویٰ کی کیا معنی؟ تقوی کے معنی ہے آدمی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا بن جائے، نافرمانی سے بچ جائے. لیکن اس سے بھی اللہ کی جو محبت حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی جو معرفت حاصل ہونی چاہیے، اس میں ابھی کمی ہے. ابھی تو اتنا ہوا کہ وہ گناہ سے بچ گیا اور نیکی کرنے والا بن گیا. اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن کو، اپنے دل اور دماغ کو برے وساوس سے اور اسے برے تصورات سے بھی خالی رکھے. یعنی دن بھر یہ کوشش کرے کہ میرا روزہ ہے تو اب میرے دل میں کوئی برا وسوسہ نہ آئے، برے کام کا وسوسہ نہ آئے، میرا دماغ کسی برائی کا ارادہ نہ کرے، کسی برائی کے لیے پلان نہ بنائے. یہ ہے اخص الخواص کا روزہ.
جب آدمی ایسا روزہ رکھے گا تو ایسا روزہ رکھنے کے نتیجے میں جہاں تقویٰ حاصل ہوگا وہاں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اور اللہ کی معرفت اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ہم گنہگار ہیں، گناہوں کے عادی، لہٰذا جب کوئی گناہ کا کام ہم کرتے ہیں تو گناہ کا کام کرتے ہوئے ہمیں مزہ آتا ہے. چور کو چوری کرنے میں، شرابی کو شراب پینے میں، جوئے باز کو جوا کھیلنے میں، زانی کو زنا میں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے کو مال ہڑپ کرنے میں، بد نظری کرنے والے کو بد نظری کرنے میں مزہ آتا ہے. کتنی چیز ہے. اخص و خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی جب عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا تو اس روزے میں اس کو مزہ آئے گا. جیسے حضرت کے حالات میں کہ نماز پڑھتے تھے تو مزہ آتا تھا، اور مزہ بھی تو آتا تھا جس کی وجہ سے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، یا تراویح سے لے کر سحری تک نوافل میں مشغول رہتے تھے. تو ایسے ویسے آدمی مشغول ہو. ارے آدمی دین کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھے تو اٹھتا جاتا ہے، 20 رکعت پڑھ لے تو اٹھتا جاتی ہے، تو بہت لمبا ہو گیا. کیوں؟ ہمیں ابھی لطف اور مزہ نہیں آیا. جب ہمیں عبادت میں مزہ آئے گا تو عبادت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن ہمارا شوق پورا نہیں ہوگا. دل تو یہ حال ہوگا کہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ادھر اعلان ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کو 10 منٹ باقی ہے. تو جلدی رات پوری دیکھی، اتنی جلدی وقت ختم ہو گیا. ہم تو سمجھے ابھی تھوڑی ہی دیر تھی، اب اتنا سارا وقت گزرے، پوری رات گزر گئی. جب عبادت میں مزہ آئے گا تو مزہ کے بعد عبادت لمبی ہوتی چلی جائے گی، لیکن آدمی اس سے اٹھ جائے گا نہیں، اور جائے گا اور درجہ اور زیادہ اور زیادہ. یہ ہے اخص و خواص کا روزہ. تو میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزہ کیسا رکھیں. ہم روزہ اس طریقے سے رکھیں کہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ یہ بھی برے وسائل سے، برے خیالات سے، بری تدابیر سے معقول رہے. اگر پورے رمضان میں ایک روزہ بھی ایسا حاصل ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس روزے کا لطف ہمیں چکھائیں گے، اس روزے کا مزہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اس روزے کا ٹیسٹ ہمیں دیں گے. آج تک ہم مسلمان ہیں، بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، بہت ساری تلاوتیں کی ہیں، بہت سارے روزے رکھے ہیں. شاید باعث اللہ کا کوئی بندہ ہو، بلکہ عام ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے عبادت کے مزے کو چکھا نہیں. اس لیے اتنے سال سے تراویح پڑھتے ہیں لیکن رکاوٹ ہوتی ہے، اتنے سال سے روزہ رکھتے ہیں لیکن پریشان ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں، بہت گرمی ہے. یہ ساری وجہ اس کی ہے کہ ابھی تک ہم نے وہ اخص الخواص کا روزہ رکھا ہے. اگر اخص الخواص کا ایک روزہ حاصل ہو جائے انشاءاللہ اللہ محبت عطا فرمائیں گے، معرفت عطا فرمائیں گے، اور محبت و معرفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت نصیب فرمائیں گے. اس کی ضرورت ہے. دیکھو آدمی اس کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا کہ ایک روزہ ایسا رکھوں تو انشاءاللہ دوسرے درجے کا روزہ تو ہمیں آسانی سے حاصل ہو جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے خوب بچانے والے بنائیں گے. ہمارا ایک ایک قول اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بن جائے گا. یہ اخص و خواص کا روزہ ہے. انشاءاللہ آگے تفصیل ہوگی کہ بھائی گناہوں کس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں، گناہوں سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. کوشش یہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخص و خواص کا روزہ نصیب فرمائے اور انوار و برکات سے مالا مال فرمائے. اور روزہ ہی کیا، اللہ کی عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، جن شکلوں میں اللہ ہمیں مشغول کرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عبادت کا مزہ اور اس عبادت کا لطف ہمیں نصیب فرمائے. آمین. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا عصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يعقل ربنا هذه لا عاصي لا يكفيك ما تدري لا تصدق لا يسمع يا الله من قال يا الله يا الله سامع چھوٹے بڑے اعلانیہ صغیرہ اللہ کبیرہ بڑی باطنی انفرادی اجتماعی سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ گناہوں کی نفرتیوں میں ڈال دے. اللہ یہ رمضان کا مہینہ تو قلوب کی تذکیر کے لیے ہے، قلوب کی سروس کے لیے ہے. اللہ اتنے دن گزر گئے لیکن ابھی تک گناہوں کی نفرت دل میں نہیں آئی ہے، ابھی تک عبادت کا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوا ہے. کریم آقا گزرنے کے قریب ہیں. اللہ یہی حالت رہی تو تینوں
مسئلے گزر جائیں گے، ہم معلوم معلوم کے معلوم رہیں گے۔ اے اللہ آپ کی عزت و جلال کا واسطہ، اے اللہ ہمیں عبادات کے ذریعے سے وہ قلب نصیب فرما جو قلب مصدقہ اور مصفا ہو، جس میں ہر عبادت کی لذت کا احساس ہو، جس میں ہر گناہوں کی خطورت اور نفرت کا احساس ہو۔ اے اللہ ہمارے دل کو ایسا پاکیزہ بنانا چاہیے، اے اللہ ہمیں سوار دیجیے، اے اللہ ہماری زندگی کو سوار دیجیے۔ اے اللہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی اعمال سے ہم کو سو دور ہیں۔ اے اللہ مسلمانی اعمال کی عظمت ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے، شعائر اسلام کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ رمضان کے دن ہیں اور روزے ہم سے چھوٹ رہے ہیں، نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، تراویح ہم قصداً چھوڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اس جرم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صحیح سرگہ سوجھ بوجھ نصیب فرما، اے اللہ آپ سے تعلق کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ نے ماہ مبارک عطا فرمایا، اے اللہ معمولی نیکیوں پر بہت سارا اجر ثواب دینے کا وعدہ بتلایا۔ اے اللہ پھر بھی ہم متوجہ نہ ہوئے، اے اللہ ہم سے زیادہ معلوم و قسمت کون ہوگا؟ اے اللہ اگر یہی حال رہا تو کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل کی بددعا سے اور آپ کے نبی کے آمین سے اے اللہ ہم مستحق ہو جائے اور تباہ برباد ہو جائے۔ اے اللہ اس بربادی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں بربادی سے نکال دیجیے، اے اللہ ہمیں پاک اور صاف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں طاعت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آپ کی محبت اور معرفت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کہنے کو تو ہم بہت کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک شکل و صورت میں اے اللہ حقیقت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اے اللہ عبادتوں میں حقیقت پیدا فرما، دھیان پیدا فرما، استعداد نصیب فرما، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرما، آپ کی ناراضگی کا خوف نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کو بدل دے، اے اللہ ہمارے دل کی دنیا بدل دے، اے اللہ بگڑا ہوا دل بدل دے۔ اے اللہ اس دل میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بدخواہی ہے، بدظنی ہے، اے اللہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے، اے اللہ جو دشمن ہے اس سے انتقام لینے کا جذبہ ہے۔ اے اللہ کہنے کو تو مسلمان کا جسم ہے لیکن قلب میں اسلام نہیں رہا ہے، اسلامی اوصاف نہیں رہے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے مومن کا قلب مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے وہ قلب مانگتے ہیں اے اللہ جس میں تواضع، عاجزی، انکساری، اخلاق، انصاف، عدل، اے اللہ آپ کی محبت، آپ کی معرفت، آپ کے نبی کا عشق، اے اللہ اعمال صالحہ کا جذبہ ہو۔ اے اللہ ایسا قلب ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا قلب سلیم نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی زندگی بنا دے، ہمارے چھوٹوں کی زندگی بنا دے، ہمارے بھائی بہنوں کی زندگی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں انفرادی اجتماعی دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے مانگنے کا جذبہ بھی امت سے ختم ہو رہا ہے۔ اے اللہ رسمی طور پر کچھ مانگ دیا تو مانگ دیا، اے اللہ وہ سلف تھے، اے اللہ رمضان میں 4-4، 5-5 گھنٹے آپ سے مانگتے تھے، اے اللہ وہ مانگنے سے نہیں کرتے تھے۔ اے اللہ آپ کی ذات تو بڑی کریم ہے، وہ مانگنے سے نہ تھکے تو آپ دینے سے کیسے اٹھائیں گے؟ آپ تو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ آپ کے در پر مانگنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ماہ مبارک کو ہم نے لوگوں سے مانگنے کا مہینہ بنایا ہے، لوگوں کی جردن پر جا کر اپنے احتیاط کو ظاہر کرنے کا مہینہ بنایا ہے۔ کریم ماہ حزب الرسیس ہاتھ کو آپ نے آپ کے سامنے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ غیروں کے سامنے پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح اس پیشانی کو غیر کے سامنے جھکنے سے حفاظت فرمائی، اے اللہ اس ہاتھ کو بھی غیر کے سامنے پھیلانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب ضرورت میں ہیں، اے اللہ ہم تو دینی دنیاوی ساری حاجتوں کے اے اللہ محتاج ہیں، ساری نعمتوں کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ ایسا کامل ایمان نصیب فرما، جب زندگی عطا فرمائے ہمیں اسلام کی دولت سے معلومات فرما۔ اے اللہ اسلامی احکام کو زندگی کے ہر شعبے میں عافیت کے ساتھ جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسا ماحول میسر فرما۔ اے اللہ دین اور دنیا کی ساری بھلائیوں سے ہمیں مالامال فرما۔ اے اللہ ہمارے روزگار میں برکت عطا فرما، ہمیں اس کے حلال اور طیب نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مقبوضوں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے نمازی کو نماز کا اہتمام نصیب فرما، روزہ خور کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، زکات نہ دینے والوں کو زکات کی ادائیگی کا اہتمام نصیب
نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے جن بندوں پر حج فرض ہو چکا ہے، اے اللہ ابھی تک انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا ہے، اے اللہ ان کو ارادہ کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جن پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں حج مبرور اور مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار تیرے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ وہاں کے انوار اور برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم تو ایسے نکمے ایسے گنہگار ہیں، رمضان سے پہلے بھی گنہگار تھے، اب بھی گنہگار ہیں، اے اللہ حج و عمرہ پر جا رہے ہیں، پہلے بھی گنہگار تھے، گناہوں کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنائی، وہاں جانے کے بعد کی بجائے مقدس بننے کے اے اللہ بڑے پاپی بن کر لوٹ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما، اے اللہ اچھے آدمیوں کے آنے سے پہلے، اچھی جگہ پر جانے سے پہلے برائیوں سے ہمیں اچھا بنا دیجیے، اور اے اللہ اچھا بنا کر وہاں لے جائیے، اور وہاں کی خوبی اور انداز سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن سوائے بے دینی کے اور کوئی چیز کا اضافہ نظر نہیں آتا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ جو تم ماتا ہوگی عطا فرما، جو رہتے آپ نے تو بس اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت اس کا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرات انبیاء علیہ السلام والسلام کی صدقہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا